الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درشی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الکرام بزرگوں، میرے بھائیوں، دوستوں، سماعت کرنے والی با پردہ با حیا ماؤں اور بہنوں، بڑا قیمتی مہینہ ہے اور رحمتوں والا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے. سارے روزے دار ہیں، سب نے روزہ رکھا ہے، نوجوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، اور بعض بچوں نے بھی روزہ فرض نہیں. جمعہ کے برکت کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بچے بچیاں بھی روزہ رکھتے ہیں کہ آج جمعہ کا دن ہے. روزے کی حالت میں یہ معصوم بچے وہ چھپ کے کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، لیکن اے اللہ تیرے ساتھ ایسی محبت ہے، رسول اللہ سے محبت ہے. یہ ہماری آپ کے محبوب کی امت کا یہ بچہ بھی جب روزہ رکھتا ہے تو پھر بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، روزہ توڑتا نہیں.
ہر چیز کھانے کو دل کرتا ہے۔ اے اللہ میرے آقا کا فرمان ہے، جس دسترخوان پہ بچہ کھانے کے لیے بیٹھے تو اس کا حساب و کتاب نہیں ہوتا ہے، جس مصلے پہ معصوم بچہ یا بچی سجدہ کر رہے ہوں اس مصلے والے اور والے کی نماز کو اللہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ آج کے دن میں معصوم بچوں نے روزہ رکھا ہے، ان کا بھی روزہ ہے، بزرگوں نے بھی روزہ رکھا، بیماری کی حالت میں شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، کئی بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے، لیکن آج کا ایماندار بزرگ اور یہ میری ماں یہ روزہ نہیں توڑتی، اس وجہ سے کہ پتہ نہیں آئندہ رمضان نصیب ہوتا ہے یا نہیں۔ یہ ساری پونجی ہم مسجد اور گھروں میں آج لے کر آئے ہیں، گرمی کا موسم ہے، سارے روزے کی حالت میں ہیں۔ اے اللہ ان سب کی برکت سے ہماری ایک ہی التجا ہے، ایک ہی دعا ہے، ایک ہی تمنا ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ ہم اپنی پونجی سامنے رکھ کے دعا کر رہے ہیں، یہ اپنے اعمال تو کمزور ہیں، لیکن آقا نے فرمایا رمضان میں کھلی کچہری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خود اعلان کرتے ہیں، جس طرح ملک کا وزیر اعظم اعلان کرے تو اس کے اعلان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، وہ مالک ہوتا ہے ملک کا۔ اے اللہ آپ تو کائنات کے مالک ہیں، آپ تو معاف کرنے والے ہیں، آپ تو محبت کرنے والے ہیں۔ ساری زندگی کی گناہوں کی پونجیاں لے کر آئے ہیں، ساری زندگی کی گناہوں کی گٹھلیاں لے کر آئے ہیں، ساری زندگی کے حسد اور غیبت اور جھوٹ لے کر آئے ہیں۔ اے اللہ ساری زندگی کے گناہ ایک ایک گناہ کو گننے لگ جائیں، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں۔ یہ میرے بزرگ اور بھائی آپ کے گھر میں آج یہ پونجی اور روزہ لے کر آئے ہیں، اے اللہ ہمارے پاس کوئی نہیں، ہمارے پلے کوئی نہیں، کوئی نیکی نہیں، ایسی نیکی جو سامنے رکھ کے دعا کریں۔ بس یہ روزہ ہے، یہ سفید ریش بزرگ ہے، یہ میرے نوجوان ہیں، یہ معصوم بچے ہیں، ان کی برکت سے یا اللہ آج ہم توبہ کرتے ہیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اپنے آپ کو قربان کر دیں اللہ کے لیے۔ آج اپنے دل کو کھول دے میرے رب کے لیے، اپنے رب کے سامنے اپنے سارے بندن توڑ ڈالے میرے بھائیوں بزرگوں۔ آج کوئی میرا بزرگ، کوئی میرا بھائی آج آنکھوں سے آنسو نکلنے کے بغیر نہ جائے، شاید کہ کسی ایک کا آنسو میرے رب کو پسند آئے اور ہمارے پورے محفل اور مجمع میں آنے والے کے سب کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے۔ آقا نے فرمایا جب روزے دار دن کو پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے، روزے کی حالت میں سارا دن محنت مزدوری اور ریڑھی لگا کے کام کاج کر کے دن کو روزہ نہیں توڑا، گرمی کا روزہ رکھا، اور جب سامنے ساری چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہوتا ہے، یہ تھکا ہارا ہوا بزرگ، یہ میری ماں اور یہ بہن جب ہاتھ اٹھاتی ہیں، زبان سے دعا کرنا چاہتی ہیں، زبان ان کا ساتھ نہیں دیتی، ہاتھ ساتھ نہیں دیتے، پیاس اتنی لگی ہوئی ہوتی ہے، زبان سے کوئی بات کرتے ہیں منہ سوکھ جاتا ہے، جو ان کی زبان سوکھ جاتی ہے، یہ لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھ جب اللہ کے حضور اٹھتے ہیں، کائنات کے سردار نے فرمایا، نورانی فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ یہ کیا منظر ہے، پیاس بھی لگی ہوئی، بھوک بھی لگی ہوئی، کھانا بھی سامنے ہے، پینا بھی، پانی بھی سامنے ہے، ہر قسم کی چیز سامنے ہے، میرے مولا کیا وجہ ہے؟ یہ بندہ کھاتا بھی نہیں، بات کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، زبان سے بات اور نکلتی ہے۔ آقا نے فرمایا، کائنات کے سردار نے فرمایا اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ ہم سے بھی خوش ہو جائیں، اللہ خوش ہوتے ہیں، خوش ہو کے فرماتے ہیں نورانی فرشتوں میرے بندے نے میری رضا کی خاطر روزہ رکھا ہے، یہ ہاتھ اٹھائے، یہ پیاس کی وجہ سے یہ بات نہیں کر سکتا، مانگ نہیں سکتا، کھایا پیا نہیں ہے، تم گواہ رہو میں نے اپنے روزے دار کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اے اللہ ان گناہوں کی معافی میں ہمارا بھی نام لکھ دے، ہمارا بھی نام لکھ دے۔ آپ ہماری صفوں میں دیکھو کہ کتنے ہمارے بزرگ آج نظر نہیں آتے، آج گھروں میں جاؤ کتنی مائیں بہنیں نظر نہیں آتی، کسی کی ماں نہیں، کسی کا والد نہیں، کسی کا بھائی نہیں، کسی کا رشتہ دار نہیں، پچھلے رمضان میں تھے آج نظر نہیں آ رہے ہیں، آئندہ کوئی پتہ نہیں میں اور آپ ہوں گے یا نہیں۔ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں
کو ڈھانپ لو اپنے اوپر، لے لو اپنے سینوں کو کھول دو، بڑی زندگی ہو گئی۔ ہم سمجھتے ہیں صرف روزہ سحری اور افطاری کا نام ہے۔ روزہ نام ہے اللہ کو راضی کرنے کا، روزہ نام ہے اللہ کے سامنے رونے کا، روزہ نام ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا۔ اللہ کی رحمت جوش مار رہی ہے، اللہ کی رحمت جوش مار رہی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، موسیٰ علیہ السلام نے جب قارون سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا، قارون ان کی قوم میں تھا، ان کی رشتہ داری میں سے تھا، لیکن قارون نے زکوٰۃ کا انکار کیا اور پریشانی میں آ گیا، مجھ سے زکوٰۃ لے جی جائے گی، میرا پیسہ کم ہو جائے گا۔ اس نے یہ معاملہ کیا، قوم والوں کو تیار کیا، موسیٰ علیہ السلام ہم سے ٹیکس لینا چاہتے ہیں، سارے جمع ہو جاؤ۔ قوم کو جمع کیا، ایک عورت کو خریدا موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگانے کے لیے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، دوسرے پہ الزاموں سے بچیں، غیبت سے بچیں، بدگمانی سے بچیں، بہتان سے بچیں۔ روزہ رکھ کے بہتان لگا رہے ہیں، روزہ رکھ کے غیبت کر رہے ہیں، روزہ رکھ کے جھوٹ بول رہے ہیں، روزہ رکھ کے مال میں ملاوٹ کر رہے ہیں، روزہ رکھ کے فلمیں دیکھ رہے ہیں، روزہ رکھ کے گانا بجانا چل رہا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب العالمین نے کہا میرے محبوب کہہ دیجئے اپنی امت والوں کو، اے میری امت کے لوگوں، رب العالمین نے اعلان کیا اگر گناہ کرتے ہو روزہ رکھ کے، غیبت کرتے ہو روزہ رکھ کے، بہتان لگاتے ہو روزہ رکھ کے، نماز چھوڑتے ہو روزہ رکھ کے، کہاں پہ روزہ ہم گزار رہے ہیں مجھے اور آپ کو پتہ ہے۔ کائنات کے سردار نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، رب العالمین کہتے ہیں میرے محبوب اعلان کر دیجئے ایسے روزے دار سے کہ تیرے بھوکا پیاسا رہنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کیوں بھوکا پیاسا رہ کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہو؟ سحری کر کے گناہ شروع کر دیے، افطاری کر کے گناہ شروع کر دیے، دن کو گناہوں میں زندگی گزاری۔ آج تو بس کر دیجئے میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں مجھ سے کوئی معافی مانگنے والا تم ہاتھ تو اٹھاؤ میں آپ کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تم رزق تو مانگو میں آپ کو رزق عطا کر دوں گا، تم روزی تو مانگو میں آپ کی روزی میں برکت عطا کر دوں گا۔ کس نے کہا؟ رب العالمین نے۔ قارون نے عورت کو تیار کیا، پیسے دیے، مال دیا، موسیٰ علیہ السلام قوم کو واعظ کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واعظ ہے، کلیجے منہ کو آ رہے ہیں، قوم رو رہی ہے، دل پھٹنے کے قریب ہیں۔ اللہ کا تعارف بتایا جا رہا ہے، اللہ سے ڈرایا جا رہا ہے، جنت دکھائی جا رہی ہے، جہنم سے ڈرایا جا رہا ہے، جہنم کے پانی اور ابلے ہوئے پیپ اور پانی سے ڈرایا جا رہا ہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرما۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں نے جہنم کو دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہو، جہنم سے پناہ مانگا کرو جب جہنمی کو جہنم میں لے جایا جائے گا۔ 40 میل کے فاصلے پر جہنمی کا گوشت اور ہڈیاں علادہ ہو جائیں گی جہنم کی تپش کی وجہ سے۔ یہ گرمی برداشت نہیں ہوتی تو جہنم کیسے برداشت کریں گے؟ واعظ ہو رہا ہے، ساری قوم سن رہی ہے، چوری سے منع فرمایا، غیبت سے منع فرمایا، بے حیائی سے منع فرمایا، بدکاری سے منع فرمایا۔ واعظ ختم ہو گیا، ایک خریدا ہوا بندہ قارون کا اٹھا، موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتا ہے، اے موسیٰ کلیم اللہ، آپ کی شریعت میں اگر کوئی شخص بدکاری کرے کیا سزا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ غیر شادی شدہ ہے، اگر شادی شدہ ہے تو سنسار کیا جائے گا۔ اچھا جی، اگر آپ یہ گناہ کر دیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر مجھ سے بھی یہ گناہ سرد ہو جائے تو یہ سزا میرے لیے بھی ہے۔ اتنے میں پھر ایک دوسرا آدمی اٹھا، پڑھائے ہوئے لوگ تھے، ایک نے سوال کیا، دوسرا اٹھ کے کہتا ہے پھر اگر آپ نے یہ گناہ کر دیا میں گواہی پیش کر سکتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، کپ کپی تاری ہو گئی۔ نبی تو پاک ہے گناہوں سے، اللہ تعالیٰ گناہ کو حکم دیتے ہیں میرے نبی کے قریب نہ جانا۔ نبی تو معصوم ہے، نبی تو پاک ہے، کب کبھی تاری ہو گئی۔ ساری قوم نے سن لیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا گواہی پیش کرو۔ عورت کو کھڑا کیا گیا، مال سے خریدی ہوئی عورت تھی، کھڑی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی جب نظر پڑی،
جلال کی حالت میں کہا میں اس رب کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میں تو آپ کو پہچانتا بھی نہیں، آپ نے کیسے یہ میرے اوپر الزام لگا دیا؟ جب موسیٰ علیہ السلام کا جلال دیکھا وہ عورت کانپنے لگی، کب کبھی طاری ہو گئی، فوراً کہا موسیٰ علیہ السلام مجھے معاف کر دینا، بد دعا بھی نہ دینا، قارون نے مجھے خریدا، قوم والوں نے خریدا، آپ پاک ہیں، آپ کو میں پہچانتی بھی نہیں، آپ کے لیے میں پاکی کی گواہی دیتی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرائے، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اللہ نے کہا میرے کلیم کیا چاہتے ہو؟ فرمایا اللہ لوگوں کے سامنے انہوں نے مجھ پہ الزام لگایا۔ اللہ نے کہا میرے کلیم زمین آپ کے قبضے میں ہے، جو کرنا چاہتے ہو کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا نگل لے، پاؤں کو زمین نے پکڑ لیا۔ ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں زمین پھٹتی نہیں ہے، ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں پیشانی پہ نہیں لکھے جاتے، کتنے گناہ کر رہے ہیں دیوار پہ نہیں لکھے جاتے۔ پہلی قوموں کے لوگ جب گناہ کرتے لکھ دیا جاتا، جب تک توبہ نہ کرتے مٹتا نہیں تھا۔ اپنے حبیب کی محبت کے صدقے کتنے گناہ لے کر ہم آئے ہیں، ہمارے گناہ کسی کو پتہ نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے۔ فرمایا زمین میں دنسنے لگے، گھٹنوں پہ دنس گئے، ہزار و قطار معافی مانگ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کلیم ہمیں معاف کر دو، ہم معافی مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا زمین کو کھا جا، پیٹ تک کھا گئی، زمین میں دنس گئے، پھر کہا کھا جا، وہ مانگتے رہے معافیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے کھا جا، سارے لوگ زمین میں دنس گئے، قارون خزانوں کے سماعت دنس گیا۔ قیامت تک قارون کو یہ عذاب ہے، نہ زمین ختم ہوگی نہ اس کا دنسنا ختم ہوگا، یہ زمین میں دنستا رہے گا جب تک قیامت نہیں آتی، یہ عذاب اسے ہوتا رہے گا۔ سارے لوگ زمین میں دنس گئے، موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے واپس ہونے لگے۔ اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، او میرے کلیم جی رب العالمین آپ پہ الزام لگانے والے تھے، الزام لگایا، آپ نے بدلہ لے لیا، آپ کو پکارتے رہے، آپ کا دل نرم نہیں ہوا۔ اے میرے کلیم میری ربوبیت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری عزت کی قسم، اگر یہ تیری قوم کے لوگ جس طرح آپ کو پکارتے رہے ایک مرتبہ بھی مجھے پکارتے میں ان کو معاف کر دیتا، ایک مرتبہ بھی۔ اللہ نے اپنی رحمت بتائی ہے، یہ میری رحمت ہے۔ جب اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح معاف کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کو مانگیں، اللہ سے قہر نہ مانگیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے فوراً دنیا سے تنگ آ کے موت نہ مانگا کریں، ہائے میں مر جاؤں مجھے موت کیوں نہیں آتی، ایسے الفاظ سے میرے آقا نے منع فرمایا ہے۔ ہاں شہادت کی موت کی تمنا یہ کرنا ایمان کا حصہ ہے، لیکن دنیا سے تنگ آ کے موت مانگنا اس سے میرے آقا نے منع فرمایا ہے۔ ہم تو کس کس پہ مرتے ہیں، ہماری تو کیا حال ہے، ہماری تو حالت ایسی ہے، ہم تو کس کس پہ مرتے ہیں، ہم تو دنیا کے لیے کس کس پہ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ روزے رکھے ہوئے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے، ہمیں تو سب کچھ مل رہا ہے۔ اماں فاطمہ فرماتی ہیں ہم نے گرمیوں کا روزہ رکھا، میں نے علی المرتضیٰ کو کہا تھوڑی اون لے کر آؤ، ہم اون کاٹیں گے، وہ فروخت کریں گے، ہم روزے کے لیے کوئی نہ کوئی آٹا لے کر آئیں گے۔ اون لائی گئی، وہ کاٹی گئی، کاٹنے کے بعد 1 درہم ملا، جو کا آٹا لے کر آئے، سب کے لیے ایک ایک روٹی پکی۔ شام کا وقت آیا، گرمی کا روزہ تھا، دروازے پہ دستک ہوئی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا، ایک دروازے پہ آ کے دستک دینے والے دستک دیا میں مسکین ہوں، میرے بچے زیادہ ہیں، آمدنی کم ہے، کئی دنوں کا بھوکا ہوں، سفر سے آیا ہوں، بڑی مشکل سے آپ کے گھر میں پہنچا ہوں۔ علی المرتضیٰ نے کہا فاطمہ ایک ایک روٹی تو پکی، روزہ ہے، گرمی کا روزہ ہے، اگر اجازت ہو دعا کا وقت ہے، افطاری کا وقت ہے۔ عین افطاری کے وقت میں دروازے پہ دستک ہوئی، مسکین نے آواز دی، علی المرتضیٰ نے کہا بیٹے حسین
جی میرے ابو جی میرے حصے کی روٹی دے دو۔ اماں فاطمہ نے کہا علی آپ اگر دیں گے پتہ نہیں کتنے بچے بھوکے ہو، میرے حصے کی بھی روٹی دے دو۔ حسن حسین نے بھی اپنی روٹیاں دے دی، ان کی لوٹی نے بھی اپنی روٹیاں دے دی، سب کو روٹیاں دے دی گئی۔ رات کا وقت اماں فرماتی ہیں ہم نے پانی کے گھونٹ سے روزہ افطار کیا، پانی کے گھونٹ سے۔ ہمارے تو دسترخوان پہ ٹھنڈا پانی بھی ہوتا ہے، گرم بھی ہوتا ہے، شکر والا بھی ہوتا ہے، اپنی مرضی کا ہر قسم کی کولڈ ڈرنک بھی ہوتی ہے، 3 قسم کے کھانے بھی ہوتے ہیں، پھر بھی ہمیں مانگتے ہوئے اللہ کی طرف محبت پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ ہم نے پانی سے روزہ افطار کیا، رات کو عبادت کی، صبح پھر ہم نے روزہ رکھا، پھر اسی طرح اون لے کر آئے، ہم نے اون کو کاٹا، 1 درم ملا، اس 1 درم سے جو کا آٹا لے کر آئے، ایک روٹی سب کے لیے پکائی۔ شام کا وقت ہوا، دل کہا کہ کھائیں گے، آج کھائیں گے روٹی، آج پیٹ بھریں گے، دعا ہو رہی ہے، دروازے پہ دستوں کی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا۔ ایک معصوم بچہ کے دروازے پہ دستوں دیتا ہوں، یتیم آیا ہوں، باپ مر چکا ہے، والد کا سایہ نہیں رہا۔ والدین کی قدر کرو میرے بھائیوں بزرگوں، جن کے سر سے والد چلا جاتا ہے، سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوتا، جن کے سر سے مائیں چلی جاتی ہیں دعا کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ دعائیں مانگو گے، بغداد کا بازار ہے، قوم بارش مانگ رہی ہے، بارش نہیں ہوتی، بارش کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ایک نوجوان گدے کی ریڑھی پر پردہ کیا ہوا ایک عورت کو لے کر جا رہا ہے۔ نوجوان نے لوگوں سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ بارش نہیں ہو رہی، بارش کی ضرورت ہے، دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ بارش عطا کر دے۔ اس نوجوان نے کہا ذرا ٹھہر جائیے، واپس چلے گئے، وہاں جا کے کپڑے کو ہاتھ لگایا، آسمان کی طرف دیکھا، واپس قوم کی طرف آئے، اللہ نے بارش نازل کر دی۔ لوگوں نے کہا، قوم والوں نے کہا رے نوجوان کون ہو؟ یہاں پہ پردے میں کون ہے؟ اس نوجوان نے کہا یہ میری ماں ہے، یتیمی کی حالت میں مجھے پالا ہے، میں نے اپنی ماں کے ساتھ وقت گزارا ہے، اللہ کی قسم میری ماں جیسی پاک دامن عورت میں نے کبھی نہیں دیکھی ہے۔ میں نے اپنی ماں کی چادر کو پکڑ کر کہا میرے اللہ آپ کو پتہ ہے میری ماں پاک دامن ہے، میں اپنی ماں کی پاک دامنی کا واسطہ دیتا ہوں، قوم پریشان ہے، بارش نازل کر دے۔ اللہ نے اس ماں کی دعا کی برکت سے بارش نازل کر دی ہے۔ پاک دامنی، عزت اور وقار ہم نے ختم کر دیا ہے۔ اگر کوئی پاک دامن ہے تو ہم اس پہ بھی تہمت لگاتے ہیں، کسی کو نہیں چھوڑتے، ہم کسی کو نہیں چھوڑتے، نہ حاجی صاحب کو چھوڑتے ہیں، نہ غازی صاحب کو چھوڑتے ہیں، نہ پڑوسیوں کو چھوڑتے ہیں، نہ بھائی کو چھوڑتے ہیں، نہ قاری صاحب کو چھوڑتے ہیں، نہ مولوی صاحب کو چھوڑتے ہیں، نہ مجاہد کو چھوڑتے ہیں، ہم تو کسی کو نہیں چھوڑتے۔ آج کل تو امام کعبہ کو لوگ نہیں چھوڑتے ہیں۔ امام کعبہ، مسجد نبوی کے امام، پوری دنیا میں ان سے بڑا کوئی ولی ہو سکتا ہے جن کو اللہ بیت اللہ کا امام بنا دے؟ اللہ اکبر۔ بیت اللہ کا ماں کی پاک دامنی ہوتی ہے تو یتیم بے سہارا ہوتے ہیں۔ میں نے غالباً پہلے بھی بات سنائی، عبد الرحمن السدیس، اللہ تعالیٰ لمبی زندگی نصیب فرمائے، قرآن پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے خود سنایا، فرمایا کہ میں بچپن میں ہمارے گھر میں مہمان آئے، غریب تھے، غربت تھی، میری ماں نے مہمانوں کے لیے دال پکائی تو میں ریت اٹھا کے لے آیا، میں نے چھپ کے وہ دال میں ریت ڈال دی، مہمانوں کے لیے کھانا لگا، جب کھانا کھانے لگے تو ہر ایک کے منہ میں ریت جا رہی ہے۔ میری ماں نے سمجھا کہ یہ عبد الرحمن نے یہ کام کیا ہے، میں دوسرے کمرے میں چھپ گیا، ماں بھاگتی ہوئی آئی، میرے کان پکڑے، میں نے سمجھا میری ماں مجھے مارے گی، غصے کی حالت میں میری ماں نے میرے کان کھینچے اور کہا عبد الرحمن سارے مہمانوں کے سامنے تو نے مجھے پریشان کیا ہے،
جا غصے کی حالت میں تجھے میں دعا دیتی ہوں، اللہ تجھے بیت اللہ کا امام بنا دے۔ حضرت عبد الرحمن رو کر کہتے ہیں کہ اس وقت جو ماں کے غصے کی بد دعا تھی، اللہ نے میرے لیے دعا بنا دی، اللہ نے مجھ جیسے غریب کو بیت اللہ کا امام بنا دیا ہے۔ بچے بہتان لگانے سے، روزہ رکھ کے غیبت ہو رہی ہے، روزہ رکھ کے بہتان لگا رہے ہیں، روزہ رکھ کے بد نظریاں ہو رہی ہیں، روزہ رکھ کے ہم گانا بجانا سن رہے ہیں۔ جس رب نے اعلان کھلی کچہری کا کیا، اب وہ اللہ ناراض ہو گئے، پھر کہاں جائیں گے؟ کہا یتیم والد فوت ہو چکے ہیں، ماں گھر میں ہے، کئی دن ہوئے کھانا نہیں کھایا، کچھ دے دو۔ نبی کے خاندان کے دروازے پہ آیا ہوں، اماں فاطمہ فرماتی ہیں ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے دعاؤں کے لیے، دسترخوان پہ جو کی ایک ایک روٹی رکھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا علی المرتضیٰ اجازت ہو تو یہ روٹیاں اس کو دے دی جائیں۔ فرماتی ہیں کہ سب نے اپنے اپنے حصے کی روٹیاں دے دی، اور روٹیاں دے کر رات کو پانی سے روزہ افطار کیا، اور رات کو سوئے نہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ تیسرا دن ہو گیا، پھر اسی طرح روئی لائے گی، میں نے روئی میں کام کیا، ایک درہم ملا، میں جو کا آٹا منگوایا، ایک ایک روٹی پکائی۔ تیسرا دن ہے، روزے کی حالت میں ہے، شام کا وقت آیا، ہم نے اسی طرح کھانے کے لیے تیاری کی ہے۔ اتنے میں کیا ہوا کہ ایک آدمی نے آواز دی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ آواز دینے والے نے آواز دی، قیدی تھا، چھوڑ دیا گیا ہوں، بھوک کی وجہ سے پیٹ جڑ گیا ہے، مہربانی کرو آپ کے دروازے پہ آیا ہوں۔ دستک دی، کانوں میں آواز پڑی، اماں فاطمہ بھی رونے لگی، علی المرتضیٰ بھی رونے لگے۔ فرمایا عجیب منظر ہے، اے فاطمہ جلدی کرو، یہ بھی قیدی آیا، ساری روٹیاں اٹھا کے دے دی، دے کر رات کو پانی سے افطار کیا۔ اللہ کو اتنی ادا پسند آئی، اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، جبرائیل امین قرآن لے کر آئے، میرے آقا پہ وحی لے کر آئے۔ میرے آقا اپنی بیٹی کے گھر پہ گئے، دروازے پہ دستک دی، فرمایا بیٹی مبارک ہو، جنت کے اعلیٰ قسم کے کھانے میرے گئے، آپ نے روزہ رکھا، گرمی کا روزہ رکھا، اور رات کو پانی سے افطار کرتی رہی، اپنے حصے کی روٹیاں سب کے تقسیم کرتی رہی۔ اللہ نے آپ کی یہ ادا پسند کی، اللہ نے آپ کی ادا کے لیے قرآن نازل کر دیا ہے۔ قرآن نازل ہوا، اور ہمارے تو عین افطاری کے وقت گھر میں عورت بھی اونچی آواز میں بات نہیں کرتی، بیوی بھی نہیں کرتی، بابا جی کو روزہ چڑھ جاتا ہے، اور روزے کی حالت میں بابا جی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، اور گالیاں تو ہمیں تجوید سے یاد ہیں، تجوید سے یاد ہے، صحیح ماشاءاللہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ ہم تو بھینسوں اور گدوں اور بکریوں اور گاڑیوں کو گالیاں دیتے ہیں، ہمیں صحیح یاد ہے، اور کوئی چیز یاد ہو یا نہ ہو، شرم نہیں آتی۔ پاس میں عورتیں ہوتی ہیں، بیٹی ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، پڑوس میں عورتیں ہوتی ہیں، اور یہ صاحب گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ ڈر کے مارے سے کوئی دروازے پہ دستک نہیں دیتا کہ اگر دستک دے دی تو اندر سے گالیاں کی آواز آئے گی، اور صاحب نے روزہ رکھا ہوا ہے، رکھا۔ عورتیں بھی پریشان ہیں، بچوں کو دور بٹھا دیتی ہیں، بچوں دور جانا کہ یہ آپ کے بابے کو روزہ نہ لگ جائے، اس کو نسوار نہ لگ جائے، اس کو سگریٹ نہ لگ جائے، یہ کوئی روزہ ہے؟ بچے بھی دور ہوں، افطاری کے بعد بچوں کو پاس بٹھائیں، یہ معصوم بچے ہیں، یہ معصوم ہاتھ اٹھائیں گے، میرا اور آپ کا روزہ قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ کی قسم اس معصوم بچے کی برکت سے اللہ ہمارا روزہ قبول فرمائیں گے۔ بس کرو بھائی، اپنے آپ کو تبدیل کرو بھائی، بہت ہو گیا، بڑی زندگیاں گزار دیں، جب سے آنکھ کھولی تو گناہوں کی زندگیوں میں ہی آنکھ کھولی ہے، بس کر دیجئے، اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ جب اللہ کی رحمت آ جائے تو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچا دیتے ہیں، اللہ کی رحمت نہ آئے پھر انسان گناہ سے نہیں بچ سکتا ہے۔ بنی اسرائیل کا نوجوان اللہ والے، بیوی بھی نیک مل گئی، اللہ سب کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو نیک بنا دے، حیا والی چادر نصیب فرما۔
نیک انسان ہے. بیوی سے کہا کہ ہم تم محنت کریں گے, کسی سے نہیں مانگیں گے. بیوی نے کہا ٹھیک ہے, محنت مزدوری کرتے. بیوی ساتھ ان کے مل کے ٹوکریاں بناتی, یہ ٹوکریاں فروخت کرتے. دن کو جاتے ٹوکریاں فروخت کر کے آتے, رات کو واپس آتے. آدھی رات خود عبادت کرتی, آدھی رات بیوی عبادت کرتی. پھر صبح اٹھ کے وہ اسی طرح عبادت کرتے. پھر خامن ٹوکریاں لے کر چلے جاتے. اسی طرح معاملہ چلتا رہا. اللہ تعالیٰ کی محبت سے وقت گزرتا رہا. ایک دن جائے, ایک بادشاہ کی بیٹی کے دروازے کے باہر آواز دے, ہے کوئی ٹوکریاں لینے والا؟ اندر سے لونڈی آئی, دیکھا ایک خوبصورت نوجوان ہے, ٹوکریاں فروخت کر رہا ہے. اپنی ملکہ کو کہا, اس نے کمرے میں بلایا, دیکھا تو خوبصورت آدمی ہے. نیت تبدیل ہو گئی, کپڑے دیے, گناہ کے لیے بلایا. آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے, کب کبھی تاری ہو گئی. میں نے تو اللہ سے وعدہ کیا, اے اللہ اپنی رحمت کا واسطہ مجھے گناہ سے بچا لے. آنکھوں میں آنسو جاری ہیں. عورت نے کہا گناہ نہیں کرو گے, شور مچاؤں گی, سارے لوگ آئیں گے, ذلیل ہو جاؤ گے, آپ کو مار ڈالیں گے. انہوں نے کہا اچھا مجھے موقع دے دیجئے, میں نے تقاضا کرنا ہے. دوسری منزل پہ چلے گئے, آسمان کی طرف نظر اٹھائی, کوئی دیکھنے والا نہیں. چھلانگ لگائی اور ایک ہی آواز نکالی, میرے اللہ یہاں سے نیچے چھلانگ لگانا تو منظور ہے مگر گناہ کرنا منظور نہیں ہے. اللہ بھی تو اللہ ہے نا. اللہ نے دیکھا, رحمت نے جوش مارا, اللہ نے فرشتوں کو بھیجا, میرے نورانی فرشتے جاؤ اپنے نورانی پر اس کے نیچے رکھو. آرام سے پر بچھائے, زمین پہ رکھ دیا. یہ بھاگتے ہوئے آئے, کانٹا بھی نہیں لگا, روتے ہوئے گھر آگے. بیوی کو سلام کیا, آنکھوں میں آنسو جاری ہیں, کب کبھی تاری ہے, زاروں قطار رو رہے ہیں. کیا ہوا؟ بیوی نے کہا کچھ لائے نہیں ہو کھانے کے لیے؟ خامن نے کہا ساری ٹوکریاں ادھار چلی گئی. بتایا نہیں اپنی بیوی کو, ٹوکریاں ادھار نکل گئی. بیوی نے کہا کوئی خیر ہے, کوئی بات نہیں. آج کل کی بیوی کی طرح تو نہیں ہے, تانے دیتی. ساری زندگی کے نیکیوں کو ایک دم میں بیوی ختم کر دیتی ہے. میں جب سے آئی میں نے سکون نہیں دیکھا. بیوی نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, چلو عبادت کرتے ہیں. عبادت کرتے کرتے بیوی نے کہا چلو تندور میں آگ جلا لیں, کہیں پڑوس والے یہ نہ سمجھے کہ بھوکے سو گئے ہیں, اس لیے آگ جلا دی. عبادت میں لگ گئے. تھوڑی دیر گزری, پڑوس سے ایک عورت آئی آگ مانگنے کے لیے. اس دور میں لوگ آگ مانگ کے لے کر جایا کرتے تھے. آگ لینے کے لیے آئی, کیا دیکھتی ہے کہ تندور کے ساتھ روٹیاں لگی ہوئی ہیں, خوشبو آ رہی ہے. آواز دی وہاں بیٹھی ہوئی ہو, روٹیاں جل جائیں گی, جلدی کرو روٹیاں اتار کے جاؤ. روٹیاں اتاری, بیٹھ گئے. خامن رونے لگے. بیوی نے واقعہ پوچھا, خامن نے سارا واقعہ بتایا. غیب سے اللہ نے آواز دی, او میرے بندے, جب تو نے رب کی رضا کی خاطر گناہ چھوڑا تو میں تو رب ہوں, میں تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہوں, تو آپ کو بھی اسی طرح جنت سے لائی ہوئی روٹیاں بھی دے سکتا ہوں. دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ ہے. اللہ نے جو نصیب لکھ دیا وہ ضرور ملے گا. میرا اور آپ کا نصیب کوئی لے سکتا ہے؟ کوئی نہیں لے سکتا ہے. ادھر یہ بات ہوئی, ادھر عورت کے دل پہ چوٹ لگی. میں نے یہ کیا کر دیا, کپڑے تبدیل کیے, پردہ کر لیا. زاروں قطار رو رہی ہے. پتہ پوچھنے لگی. ایک نوجوان ہے جو ٹوکریاں فروخت کر رہا تھا, کہاں پہ ہے؟ وہ گھر سے باہر نکل رہے, اندر ہی اندر رو رہے ہیں. اے اللہ کیسی آزمائش میں آ گیا. یہ عورت پتہ پوچھتی پوچھتی دروازے پہ آ گئی. دروازہ کھٹکھٹایا, بیوی اندر سے نکلی. کون ہو؟ عورت نے واقعہ بتایا. اندر چلی گئی, بٹھا دیا گیا. فرمایا آپ کی اس گناہ سے بچنے کی برکت سے اللہ نے مجھے بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائی. زندگی کا ارمان تھا کہ اس توبہ کی حالت میں میں آپ کا دیدار کر لوں. وہ بھی مسلمان ہو گئی, اس نے بھی توبہ کر لیا, اپنا سارا لباس بناؤ سنگار چھوڑ دیا. بادشاہ کی بیٹی, بادشاہ کی بیوی, سب کچھ چھوڑ کر ایک اللہ والے کے گناہ سے بچنے کی وجہ سے ساری زندگی گناہ چھوڑ کے توبہ کرنے والی بن گئی. میرے بھائیو بزرگوں,
بڑی قیمتی ساعت ہیں، ان کو ضائع مت کرنا، گزر جائے گا۔ ان کا بھی وقت گزر رہا ہے جو روزے نہیں رکھتے، ان کا بھی گزر رہا ہے جو تراویح نہیں پڑھتے۔ ادھر قرآن سنا جا رہا ہوتا ہے، میرے نوجوان گھر سے تراویح کے لیے آتے اور راستے میں بیٹھ کے باتیں کرتے کرتے واپس چلے جاتے۔ یاد رکھو، یہ مت کہنا کہ میں مسجد میں نہیں آیا، یہ سوچوں کہ مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا کہ اللہ نے مجھ سے اپنا گھر ہی چھین لیا ہے، مجھ سے کون سی زیادتی ہو گئی، اللہ نے مجھ سے قرآن چھین لیا ہے، مجھ سے کون سی زیادتی ہو گئی کہ اللہ نے مجھ سے تراویح چھین لی ہے۔ جوانی بھی ہے، صحت بھی ہے، سب کچھ اللہ نے دیا، لیکن تراویح پڑھنے کا دل نہیں کرتا، قرآن سننے کا دل نہیں کرتا۔ ہمارے حافظ صاحب قرآن پڑھتے ہیں، آپ محبت سے سنتے ہیں، وہ خوش نصیب ہیں، اور وہ سنیں، وہ دیکھیں، وہ ذرا اپنے دل پہ سوچیں جو قرآن نہیں سن سکتے، رات ویسے ہی گزار دی۔ وہ سوچیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، سب سے پہلے اس بندے سے اللہ نماز چھین لیتے ہیں، سجدہ چھین لیتے ہیں، نماز چھین لیتے ہیں۔ اس سے بڑی کوئی بات ہے کہ اللہ مسجد چھین لے؟ اس سے بڑی کوئی بات حماقت کی ہے کہ اللہ روزہ چھین لے؟ اس سے بڑی کوئی ناراضگی کی ہے کہ اللہ سجدہ چھین لے؟ اس سے بڑی کوئی بات ہے کہ اللہ قرآن سننا سنانا چھین لے؟ اس سے بڑی کوئی ناراضگی کی بات ہو سکتی ہے؟ عقل مند بیٹے کا والد ناراض ہو جائے، اسے کھانا لذت نہیں دیتا جب تک وہ اپنے والد کو راضی نہ کر لے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اللہ ناراض ہیں، بارش مانگ رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، بارشی موسم ہے، بارش نہیں ہو رہی، کیا وجہ ہے؟ روزہ رکھ کے دعائیں کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، سکون مانگتے ہیں، سکون نہیں ملتا، برکت مانگتے ہیں، برکت نہیں مل رہی، عزت مانگتے ہیں تو پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، اولاد کی محبت مانگتے ہیں تو اولاد نافرمانی پر کر رہی ہے، بیٹی کی محبت کرتے ہیں مانگتے ہیں تو بیٹی نافرمان ہو گئی ہے، پڑوسیوں کی محبت مانگتے ہیں، پڑوسیوں میں نفرت پیدا ہو گئی ہے، بھائی اور دوست محبت طلب کرتے ہیں تو آپس میں بخل اور دوریاں ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ میرے اور آپ سے اللہ ناراض ہے، ہم سے رسول اللہ ناراض ہیں۔ میرے اور آپ کے اعمال آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پیش ہوتے ہوں گے، آپ اور میں دل پہ ذرا توجہ رکھیں کہ ہمارے عمل کو دیکھ کر آقا خوش ہوتے ہوں گے یا ناراض ہوتے ہوں گے۔ چند سیکنڈوں میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا محبت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اور دل کو اپنا احتساب کرتا رہا۔ احتساب یہ ہے کہ غیبت کی محفل آئی، غیبت نہیں کی، گناہ کی محفل آئی تو بھاگ گیا، کہیں بھی بد نظری آئی تو نظر جھکا لی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نوجوان راستے میں جاتے ہوئے جب کوئی غیر محرم عورت نظر آئے تو نظر جھکا لی، نیچے دیکھنے لگا۔ اللہ ایمان کی وہ حلاوت عطا فرماتے ہیں جو جنت میں بھی نصیب نہیں ہوگی، ایمان کی حلاوت ملتی ہے۔ احتساب کرتا رہا، کہیں بات ہو گئی تو کہے میرا روزہ ہے، کہیں کوئی بات کرنے لگا جھگڑے تھی تو کہے میرا روزہ ہے، کہیں گناہ کا موقع میرے تو کہے میرا روزہ ہے، کہیں کوئی جائے تو بات کرتے ہوئے گناہ کی بات میرے کہے میرا روزہ ہے، موبائلوں پہ فلمیں دیکھتے ہوئے منع ہو جائے کہے میرا روزہ ہے۔ یاد رکھو قیامت والے دن یہ آنکھیں، یہ ہاتھ، یہ پورے، یہ سارا جسم گواہی دے گا، اور میرے اور آپ کے حق میں گواہی ہوگی یا مخالفت میں ہوگی۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ اللہ زبان پہ مہر لگا دیں گے، بولو ہاتھوں ہاتھ بولیں گے، بولنا آنکھ بولے گی، کان بولیں گے، ہر چیز بولے گی، جسم کے اعضاء بولیں گے،
بال بال بولیں گے، انگ انگ بولے گا، کہیں گے اللہ مجبور تھے، یہ زبردستی ہم سے گناہ کرواتا رہا، یہ گناہ ہوتے رہے ہیں، لیکن مالک ہے آج توبہ کر لو۔ میرے آقا کا فرمان ہے جب کوئی توبہ کر کے روتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے اس بندے کے اعمال نامے کے گناہوں بنے ور کے پر چرخی لگا دو، پھر توبہ کرتا ہے ورحمنا، رحم مانگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کے اعمال نامے والے ورق کو الٹا دو، واغفر لنا ورحمنا انت مولانا، اللہ تو ہی میرا مولا اور کارساز ہے۔ آقا نے فرمایا رب العالمین فرماتے ہیں یہ میرے بندے نے ایسے توبہ کی اس کے اعمال نامے کے اوراق کو پھاڑ کے جلا دو، کیونکہ کل قیامت والے دن جب اعمال پیش ہوں گے کہ اس کے گناہ کا کسی کو پتہ نہ چلے، صرف اللہ کو معلوم ہو کہ میں نے اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ ایسی کریم ذات ہے، ایسی کریم ذات ہے۔ پہلے عشرے میں رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین کثرت سے پڑھنے ہیں، رب اغفر، اور دو کام کثرت سے کرنے ہیں۔ پہلا کلمہ کثرت سے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، سارے پڑھو لا الہ الا اللہ، اور دوسرا کام کرنا ہے استغفار کثرت سے پڑھنی ہے، استغفار کثرت سے پڑھنی ہے۔ دو کام اور کرنے ہیں، ایک جنت کی طلب کرنی ہے، جنت مانگنی ہے، اور جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ یہ چار کام کثرت سے کرنے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا کام پہلا کلمہ کثرت سے پڑھنا ہے، دوسرا استغفار کثرت سے پڑھنی ہے، تیسرا اللہ سے جنت مانگنی ہے، چوتھا اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ ہم جنت کے قابل نہیں ہیں اعمال کی وجہ سے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تو فعل مجھے امید ہے، اللہ پہ ایمان ہے کہ اللہ ہمیں ضرور جنت میں نصیب فرمائیں گے، لیکن اس بات کی پناہ مانگنی ہے اللہ گناہ ہو گئے، غلطیاں ہو گئی، بڑے گناہ کر بیٹھے، اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن اللہ ایک بندے کو بلائیں گے اپنے عرش کے پیچھے، وہ آدمی جائے گا، اللہ کہیں گے میرے بندے جی رب العالمین تو نے یہ گناہ کیا؟ وہ کہے گا اللہ کیا، یہ کیا اے اللہ کیا، یہ کیا اے اللہ کیا، یہ گنتا جائے گا، ہاں کرتا جائے گا، پسینہ آ جائے گا، کب کبھی طاری ہو جائے گی، اب تو میں مارا گیا، اللہ نے خود پوچھا، میں جہنمی ہو گیا، اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے، کب کبھی طاری ہو جائے گی، تھوڑی دیر خاموشی ہوگی، اللہ فرمائیں گے میرے بندے کیا تیرے گناہ تیری ماں کو بتاؤں؟ اے اللہ نہ بتانا، والد کو بتاؤں؟ اے اللہ فضل کرنا نہ بتانا، دوست احباب کو بتاؤں؟ اے اللہ فضل کرنا نہ بتانا۔ اگر میرے اور آپ کے اعمال ہمیں ایک دوسرے کی پتہ چل جائے، ہم تو ایک دوسرے کو سلام نہ کریں، ہم ایک دوسرے کے راستے چھوڑ دیں، ہم ایک دوسرے سے بات چھوڑ دیں، اے اللہ نہ بتانا، فضل کرنا، رحمت کرنا، اے اللہ لوگوں کو پتہ چل گئے میں ذلیل ہو جاؤں گا، میں ذلیل ہو جاؤں گا، میں خوار ہو جاؤں گا، سارے لوگ مجھے طعنہ دیں گے، پھر خاموشی ہوگی، پھر خاموشی ہوگی، تھوڑی دیر کے بعد اللہ فرمائیں گے جا میرے بندے میری رحمت سے تیری ایک نیکی کی وجہ سے میں نے تجھے جنت عطا کر دی ہے، یہ پھول جائے گا، وہ جسم میں جان آ جائے گی، کب کبھی ختم ہو جائے گی، آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائیں گے، اے اللہ کون سی میری نیکی پسند آئی ہے جس کی وجہ سے جنت کا اعلان ہو گیا؟ اللہ فرمائے گے میرے بندے دنیا میں تو نے ایک میرے بندے کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، گناہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو نے اسے سمجھایا مگر اس کا گناہ کسی کو بتایا نہیں۔ ہم تو بتاتے ہی نہیں ہیں نا، آپ تو نہیں بتاتے ہیں کسی کو، میں بھی نہیں بتاتا ہوں کیونکہ ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں، ہمارا گناہ کسی کو پتہ چل جائے ہم تو محلے والوں کو نہیں بتاتے ہیں، ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ آپ کی بات نہیں کر رہا، ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو کسی کے گناہ کسی کو بتاتے نہیں۔ اے اللہ کیا ہوا میرے ایک بندے کو تو نے سمجھایا، اس کی غلطی پہ پردہ ڈالا، ستار تو میری صفت ہے، تو نے ستاری کی ہے، اس نے تیری ستاری کی وجہ سے توبہ کی ہے، اس کی برکت نے تیری ستاری کی وجہ سے میں نے تجھے معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا ہے، جنت میں داخل کر دیا ہے۔ چھپاؤ گناہوں کو، یہاں پاک کوئی بھی نہیں ہے،
چھپاؤ غلطیوں کو، یہاں غلطی سے پاک کوئی نہیں ہے۔ غلطی کوئی کر رہا ہے تو اس کے کسی رشتہ دار کو آہستہ سے بتا دیں، آہستہ سے اس کو سمجھا دیں۔ عوام کو نہ بتائیں، لوگوں کو نہ بتائیں، لوگوں کو بتانے سے وہ گناہ سے باز نہیں آئے گا، بلکہ نفرتیں پیدا ہوں گی، آپ کے قریب نہیں آئے گا، آپ سے کبھی محبت نہیں کرے گا، آپ سے دوریاں پیدا ہو جائیں گی، جنازے پہ کھڑا ہو کے بھی آپ سے نفرت کرے گا۔ کیوں نفرتیں پھیلاتے ہیں؟ آواز تہیہ کرے کہ ہم محبت پھیلائیں گے۔ کیا پھیلائیں گے جی؟ محبت پھیلائیں گے۔ آخری بات کر رہا ہوں، روزانہ رات کو جب تراویح پڑھ کے گھر جائیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنا محاسبہ کریں، گناہوں سے معافی مانگے۔ حدیث پہ آتا ہے قیامت والے دن ایک شخص کے اعمال کو لایا جائے گا، کوئی نیکی نظر نہیں آئے گی، گناہ ہی گناہ ہوں گے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے کوئی نیکی تلاش کرو اس کی۔ اللہ تو جانتے ہیں نا، نیکی تلاش کرو، نیکی تلاش کرو۔ فرشتے نیکی تلاش کرتے کرتے ایک فرشتہ کہے گا باری تعالیٰ اس کی ایک نیکی مل گئی۔ کیا ملی نیکی؟ اے اللہ رات کو ایک دن بس اس کو رونا نہیں آتا تھا، ایسا رویا کہ اس کا چھوٹا سا آنسو نکلا، وہ آنسو اس کی پلکوں پہ لگا، بس اتنا بڑا آنسو نہیں تھا، یہ چھوٹا سا آنسو اس کی پلکوں پہ گرا، اس کی پلکوں نے آپ کے ڈر کی گواہی دے دی۔ اللہ فرمائیں گے نورانی فرشتوں اس پلکوں کے آنسو کی برکت سے میں نے اسے معاف کر دیا، اس کو جنت میں داخل کر دو۔ ایک پلکوں کا آنسو گرنے والا گواہی دے گا۔ تو جن کی رخسار تڑ ہوگی، یہ میرے بوڑھے بزرگ جب سفید بالوں سے روئیں گے، میرے آقا نے فرمایا سفید بالوں سے اللہ حیا کرتے ہیں، اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں جب میرے یہ نوجوان یہ جوانی کا سجدہ کر کے روئیں گے۔ آقا نے فرمایا جب کوئی نوجوان روتا ہے میرے رب کو بڑا پسند آتا ہے، میرے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اور نورانی فرشتوں دیکھو میرے محبوب کی امت کا یہ نوجوان گناہ بھی کر سکتا تھا، سو بھی سکتا تھا، بازار میں بھی جا سکتا تھا، گھوم بھی سکتا تھا، سارے کام کر سکتا تھا، سارے کام چھوڑ کے میرے سامنے سجدہ کر رہا ہے۔ میں اللہ اس سے اتنا راضی ہوا کہ میں اللہ اس سے راضی بھی ہو گیا، اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دیا ہے۔ یہ کام بھی کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، کچھ فروٹ تھوڑا زیادہ لے آؤ، تھوڑی کھجوریں زیادہ لے آؤ، کسی غریب کو دے دو، کسی محتاج کو دے دو، کسی بیوہ کو دے دو، جس کے گھر میں کچھ چیز نہیں چھپ کے اس کے گھر میں آٹے کے تھیلا بھیج دو، کوئی غریب ہے چھپ کے اس کے گھر میں چینی بھیج دو، ٹھنڈے شربت کے لیے شکر بھیج دو۔ یہ آپ کے لیے جنت کا راستہ کا بنات بتا رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا اپنے روزے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن روزہ دار کے افطار کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے روزے کا بھی ثواب اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ یہ کام بھی کرنے ہیں۔ اور اس سے پہلے رمضان سے پہلے صدقہ فطر کی تیاری کرنی ہے، زکوٰۃ نکالنی ہے، زکوٰۃ نکالنی ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک دفعہ اللہ اکبر کہنے سے 70 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کا ثواب ملتا ہے۔ فرائض ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ نفل پڑھنے سے اللہ فرائض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک حرف قرآن کا پڑھو گے اللہ 70 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ کوئی زیادہ قرآن ختم کریں۔ نوجوان ساتھی اعتکاف کی تیاری ابھی سے شروع کر لیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ جو گناہ کرتے ہیں بس وہ چھوڑ دیں۔ رمضان کا یہ مقصد ہے۔ رمضان اور عید نئے کپڑوں کا نام نہیں ہے، رمضان اور عید اللہ کی معافی کا نام ہے۔ اللہ میرے اور آپ کے سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔